اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا میں تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں اس کو، تاکہ جو ساتھی آ جائے ہیں ان کو تھوڑا سا تازہ ہو جائے۔ کل ہم نے پہلی چیز یہ پڑھی تھی کہ انسان کیا ہے، انسان کا تعارف جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا، انسان کیا ہے۔ تو مختصراً یہ کہ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، بلکہ تین چیزوں کا، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، اور جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو اس سے نفس معرض وجود میں آتا ہے، جو پورے انسان کا کو کنٹرول کرتا ہے، جو شعور ہوتا ہے، تمیز، عقل و تمیز جو ہوتی ہے۔ تو انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ ایک بات ہم نے یہ پڑھی تھی، اس کی ایک ہم نے مثال دی تھی سمجھنے کے لیے، کہ جیسے موبائل ہوتا ہے یا کمپیوٹر ہوتا ہے، اس کا ایک جسم ہوتا ہے، اس جسم کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں، اس میں ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، ریم ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، مختلف چیزیں اعضاء ہوتے ہیں، لیکن یہ خالی ایک ڈبہ ہوتا ہے۔ لیکن جب اس میں ہم ونڈو کر دیتے ہیں یا موبائل میں اس کا سافٹ ویئر کرتے ہیں تو یہ اس کی روح ہے۔ جب یہ دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو اس کے اندر جان آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر موبائل کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کا جو اینڈرائڈ سافٹ ویئر ہے اس سے وہ زندہ تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک محدود حد تک کام کرتا ہے۔ مزید طرح طرح کے کام کرنے کے لیے ہمیں اس میں مختلف اپلیکیشنیں انسٹال کرنی پڑتی ہیں۔ فلاں کام کرنا ہے تو یہ اپلیکیشن انسٹال کرو، فلاں کام کرنا ہے تو یہ اپلیکیشن انسٹال کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی سسٹم انسان کے اندر بھی ہوتا ہے، جنہیں ارواح کہا جاتا ہے۔ روح کی جمع ارواح، یہ آگے آئے گا۔ اچھا، دوسری چیز یہ، سکرین کا کیا ہوا؟ اسکرین نظر نہیں آ رہی۔ سکرین تو شیئر ہے، میں دوبارہ سٹاپ کر کے اسے دوبارہ چلاتا ہوں، شیئر ہے سکرین۔ ابھی نظر آ رہی ہے سکرین؟ جی سر نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ تو ایک تو چیز ہم نے یہ پڑھی تھی کل۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا طب کی جو سب سے بنیادی باتیں ہیں جنہیں امور طبیعہ کہا جاتا ہے۔ امور طبیعہ 7 ہیں: ارکان، مزاج، اخلاق، نمبر 4 اعضاء، نمبر 5 ارواح، نمبر 6 قوہ، اور نمبر 7 افعال۔ یہ 7 ہم نے امور طبیعہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ ارکان، پہلا ہے ارکان۔ ارکان بھی 4 ہیں: آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ دوسری چیز ہے مزاج، مزاج بھی 4 ہیں: گرم، تر، خشک، سرد، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی ارکان، مزاج اور اخلاق۔ اخلاق بھی ہم نے 4 پڑھی تھی، کہ صفرا، سودا، اور بلغم اور الحاقی مادہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے جو 3 امور طبیعہ ہیں، یعنی ارکان، مزاج، اخلاق، ان تینوں سے انسان بنتا ہے، انسان کے اعضاء بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ایک انسان بن گیا، اعضاء بن گئے انسان کے، تو اب اگلی جو 3 چیزیں ہیں، ارواح جو ہیں، اور قوا اور افعال، یہ پھر اس انسان کو چلاتی ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو آج اب ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں، سبق نمبر 2 ہے ہمارا۔ تو کل امور طبیعہ میں سے 3 ہم نے پڑھے تھے: ارکان، مزاج، اخلاق کے بارے میں، کہ یہ کیا ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھا امور طبیعہ میں سے چوتھی جو چیز ہے اسے کہتے ہیں مفرد اعضاء، ٹھیک ہے۔ جب اخلاق منجمد ہو کر جسمانی شکل اختیار کرتی ہیں، اخلاق کیا ہیں؟ سودا، صفرا، بلغم، الحاقی مادہ۔ یہ 4 چیزیں جب آپس میں مکس ہوتی ہیں تو اس سے خون بنتا ہے، اور یہ جب منجمد ہوتی ہیں، جس طرح پانی منجمد ہو کے برف بنتا ہے، اسی طرح یہ اخلاق منجمد جب ہوتی ہیں تو اس سے اعضاء بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس سے ہمارا گردہ بن گیا جی، دل بن گیا، دماغ بن گیا، جگر بن گیا، تیلی بن گئی۔ یہ اعضاء اخلاق سے بنتے ہیں۔ جب اخلاق آپس میں مل کر منجمد ہوتی ہیں تو ان کی منجمد شکل ہم کہہ سکتے ہیں اخلاق کی، وہ ہمارے اعضاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مفرد عضو اچھا،
मुफरद उज़व की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसका हर हिस्सा अपने कुल जैसा ही होता है। इसकी मिसाल के तौर पर अगर आप हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा भी लें तो उसे हड्डी ही कहा जाएगा। यानी अब हम ये चीज समझ रहे हैं कि मुफरद उज़व क्या होता है, मुरक्कब उज़व क्या होता है। ठीक है ना, ये चीज हम समझ रहे हैं। मुफरद उज़व उसे कहते हैं कि जिसका छोटा सा टुकड़ा भी हो ना तो उसका वही नाम होता है। मैंने एक मिसाल दी यहाँ पर हड्डी की। आप एक हड्डी लें तो उसको हड्डी कहते हैं। आप हड्डी के दो टुकड़े कर दें तो उसको क्या कहते हैं? एक टुकड़े को भी हड्डी कहेंगे, दूसरे टुकड़े को भी हड्डी कहेंगे। आप हड्डी के चार टुकड़े कर दें तो फिर भी उसे हड्डी ही कहेंगे। ठीक है ना, यानी उसके जुज का वही नाम होगा जो उसके कुल का नाम है। ऐसी चीज को मुफरद उज़व कहा जाता है। ठीक है, इसकी एक और मिसाल मैंने दी थी ईंट। ईंट जो होती है उसको ईंट कहते हैं, पत्थर को पत्थर कहते हैं। अब ईंट के आप दो टुकड़े कर दें तो फिर क्या कहेंगे? फिर भी ईंट ही कहेंगे। वो आधा टुकड़ा होगा, उसको कोई किसी से आप आधी ईंट किसी को दिखा के आप पूछें ये क्या है तो वो कहेगा ईंट है। आप उसके चार टुकड़े कर दें और चौथा हिस्सा जो टुकड़े का है वो आप किसी को दिखाएं, उससे पूछें ये क्या है तो वो कहेगा ईंट है। तो मुफरद उज़व वो होता है कि जिसका जितने भी टुकड़े कर दिए जाएं उसका वही नाम होता है जो कुल का होता है। मुरक्कब उज़व क्या होता है? मुरक्कब उज़व वो होता है जो मुख्तलिफ आज़ा से मिलकर बनता है। ठीक है ना, उसको कहते हैं मुरक्कब उज़व। इसकी मिसाल मैंने दी थी मकान। मकान देखें, मकान के आप दो टुकड़े कर दें या मकान में से आप एक ईंट निकाल दें, मकान में क्या है? बहुत सारे आज़ा हैं उसके। उसमें ईंटें भी लगी हुई हैं, उसमें ब्लॉक भी हैं, उसमें सरिया भी है, उसमें रेत भी है, उसमें बजरी भी है। आप मकान में से एक बजरी का टुकड़ा निकाल के किसी से पूछें ये क्या है तो वो ये नहीं कहेगा कि ये मकान है, वो कहेगा ये बजरी है। आप एक ईंट मकान में से निकाल कर किसी से पूछें ये क्या है तो वो ईंट को देखकर ये नहीं कहेगा कि ये मकान है, वो कहेगा ईंट है। आप एक सरिया निकाल के किसी से पूछें तो वो ये नहीं कहेगा कि ये मकान है, वो कहेगा सरिया है। तो मुरक्कब आज़ा उन्हें कहा जाता है जो बहुत सारे मुफरद आज़ा से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई? अच्छा, अब आगे देखें। मुफरद आज़ा की चार अकसाम है। मुफरद आज़ा की चार अकसाम है। इंसानी जिस्म में दर्ज झेल चार किस्म के मुफरद अज़ा पाए जाते हैं। नंबर एक आसाब। नंबर एक आसाब, नंबर दो उजलात, नंबर तीन गुदद, नंबर चार साकिन आज़ा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, मुफरद आज़ा की चार बुनियादी अकसाम हैं। आसाब, ये सफेद रंग के लचकदार रेशे हैं जिनकी पैदाइश बलगम से होती। ठीक है, और इनका मरकज दिमाग है और इनकी खुराक भी बलगम और रतूबात हैं। इनका काम पूरे जिस्म से पैगामात दिमाग तक पहुंचाना और दिमाग के अहकामात को जिस्म तक ले जाना है। ठीक है, ये अभी हमने जो चीज पढ़ी है ये वाली, इसमें क्या बात पढ़ी हमने? हमने पढ़ा कि आसाब एक मुफरद उज़व होता है और ये बलगम से पैदा होता है। इसकी खुराक भी बलगम है, इसका मरकज दिमाग है। ठीक है, और इसका काम ये है कि दिमाग से पैगामात पूरे जिस्म में पहुंचाना और पूरे जिस्म से पैगामात को वापस दिमाग तक लाना। इसको कहते हैं, इन चीजों इसको कहते हैं आसाब। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? किसी को अगर नहीं समझ आई तो पूछ लें। जी समझ आ गई? अच्छा, जी आ गया। अच्छा। नंबर दो उजलात। उजलात ये खालिस गोश्त होते हैं, यानी जो हमारे जिस्म में गोश्त है ना इसको उजलात कहते हैं। जिनकी पैदाइश सौदा से होती है। खिलते सौदा, चार अखलात हैं उनमें से जो दूसरी खिलते सौदा, उससे गोश्त की पैदाइश होती है। इनका मरकज दिल होता है उजलात का, और इनकी बका के लिए सौदा जरूरी होता है। यानी ये पैदा भी सौदा से होते हैं और इनकी खुराक भी सौदा है। जिस तरह आसाब जो हैं ये पैदा बलगम से होते हैं और इनकी खुराक भी बलगम है। ठीक है, तो तीन बातें आपने याद रखनी है हर एक में। आसाब में आपने तीन कौन सी बातें याद रखनी है? आसाब बलगम से पैदा होते हैं, इनकी खुराक भी बलगम है, इनका मरकज दिमाग है। उजलात सौदा से पैदा होते हैं, इनकी खुराक भी सौदा है और इनका मरकज दिल है। ठीक है, तीसरी चीज गुदद। ये जिस्म के वो हिस्से हैं जो मुख्तलिफ रतूबात को पैदा करते हैं, जैसे पसीना
یا ہاضمے کی جو رطوبات ہوتی ہیں ان کی پیدائش صفرا سے ہوتی ہے، یعنی غدد صفرا سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی خوراک بھی صفرا ہے، اور ان کا مرکز جگر ہے، اور ان کا کام جسم کی نشو و نما اور زہریلے مادوں کا اخراج کرنا ہے۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے۔ یہ 3 باتیں آپ کو سمجھ آ گئیں تو آپ سمجھیں آپ کو پوری طب پاکستانی سمجھ آ جائے گی۔ اگر کسی کو کوئی بات اس میں سے نہیں سمجھ آئی، ابھی پوچھ لیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سمجھ آ گئی سب کو؟ جی جی میں ایک دفعہ پھر خلاصے کے جی طور آ پر گئی۔ دوہرا لیتا ہوں۔ اعصاب بلغم سے پیدا ہوتے ہیں، ان کی خوراک بھی بلغم ہے، اور ان کا مرکز دماغ ہے۔ یہ چیز آپ نے خاص طور پر یاد کرنی ہے، اعصاب کا مرکز دماغ ہے۔ عضلات یہ سودا سے پیدا ہوتے ہیں، ان کی خوراک بھی سودا ہے، اور ان کا مرکز دل ہے۔ عضلات کا مرکز دل ہے۔ غدد یہ صفرا سے پیدا ہوتے ہیں، ان کی خوراک بھی صفرا ہے، اور غدد کا مرکز جگر ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی اس تصویر کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں ہماری اس اچھا، تصویر یہ میں، سودا جی جی اگر کر دیں، جی سودا کی تعریف اگر کر دیں تھوڑی سی۔ دیکھیں سودا جو ہے، آپ سودا، صفرا اور بلغم، یہ تینوں جو ہے نا، ان کے یہ سمجھ لیں ایک مادہ ہے، ایک سیال مادہ ہے جو جسم میں پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ معدنیات سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح صفرا ایک سیال مادہ ہے اور اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے، اسی طرح سودا بھی ایک سیال مادہ ہے جو ہمارے جسم میں پیدا ہوتا ہے مختلف چیزوں کے کھانے سے، اور اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، رنگ جو ہے وہ سیاہی مائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلغم یہ بھی ایک مادہ ہے، سیال مادہ ہے، اور اس کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں مادے ہیں جو ہمارے جسم میں پیدا ہوتے ہیں مختلف خوراکوں سے، جو ہم مختلف قسم کی چیزیں کھاتے ہیں نا، خوراکیں۔ اب کل ہم نے اس میں سودا کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے پڑھا تھا، صفرا کے بارے میں، یہاں پر ایک دفعہ پھر دوہرا دیتے ہیں، نظر مار لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، سودا انسانی جسم میں پایا جانے والا ایک خلط یا مادہ ہے جس کا طبی مزاج سرد اور خشک ہے۔ طب پاکستانی کے مطابق یہ جسم کے عضلاتی نظام کی تعمیر و ترقی اور اسے حرکات فراہم کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا رنگ سیاہی مائل یا گہرا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، اور یہ جسم میں ہڈیوں کی مضبوطی کا کام کرتا ہے، خون کو گاڑھا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سودا ہے۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح خون ایک سیال مادہ ہے ریڈ کلر کا، اسی طرح سودا ایک سیاہی مائل مادہ ہے، صفرا ایک پیلے رنگ کا مادہ ہے، بلغم ایک سفید رنگ کا مادہ ہے۔ تو یہ تینوں ملتے ہیں تو ان تینوں کے مجموعہ، یہ تینوں جو ہے نا خون کے اندر ہوتے ہیں، یہ تینوں کیا ہوتے ہیں؟ خون کے اندر ہوتے ہیں۔ یعنی جو ایک قطرہ ہمارے سامنے خون ہوتا ہے، اس خون کے اندر صفرا بھی ہوتا ہے، سودا بھی ہوتا ہے، اور بلغم بھی ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمارے سامنے بات آ گئی کہ اعصاب، عضلات، غدد۔ اعصاب کا مرکز دماغ ہے، اور عضلات کا مرکز دل ہے، غدد کا مرکز جگر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پورا نظریہ ان 3 کے گرد گھومتا ہے۔ بیماریوں کی تشخیص بھی ان 3 کے ذریعے ہوتی ہے، اور جو علاج ہوتا ہے وہ بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ تو اس بات کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو دماغ اور اعصاب کہتے ہیں، اس کو قلب و عضلات کہتے ہیں، اس کو جگر اور غدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے جسم میں 3 نظام کام کرتے ہیں۔ ایک ہمارے جسم میں اعصابی نظام ہے، ایک ہمارے جسم میں عضلاتی نظام ہے، ایک ہمارے جسم میں غدی نظام ہے۔ تو 3 نظام ہمارے جسم میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آگے جو ابھی پڑھیں گے تو یہ لفظ آپ نے یاد رکھنے، اعصابی نظام، عضلاتی نظام، غدی نظام، ٹھیک ہے۔ اس لفظ کو آپ نے یاد کر لیا، اعصابی نظام، عضلاتی نظام، جی غدی نظام۔ اعصابی نظام کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، عضلاتی نظام کا تعلق دل کے ساتھ ہے، غدی نظام کا تعلق جگر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اعصابی نظام کیا کرتا ہے، عضلاتی نظام کیا کرتا ہے، غدی نظام کیا کرتا ہے، یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ اچھا، ایک چوتھی چیز بھی لکھی ہوئی ہے، ساکن اعضاء۔ ویسے تو مفرد اعضاء 3 ہی ہیں، 4 ہیں، لیکن جو ہماری جو اصل جو ہے نا کام کرنے والے وہ 3 ہی ہیں۔ یہ جو چوتھا مفرد عضو ہے نا، یہ ساکن اعضاء ہوتے ہیں۔ ساکن اعضاء سے مطلب یہ
कि ये बस इन्होंने सिर्फ हमें संभाला हुआ होता है, जिस पर हमारा पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, जिसको हम ढांचा कहते हैं। हड्डियां, करियां, करियों को आप समझ लें कि रस्सियां, ठीक है ना, जिस्म के अंदर जो रस्सियां होती हैं, जिसने हमारे एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ बांधा हुआ होता है, ठीक है ना। रबात भी इसी तरह की चीजें हैं, उतार भी इसी तरह की चीजें हैं, मुख्तलिफ किस्म की ये चीजें। जब हम किसी जानवर को ज़िबा करते हैं ना, तो उसके अंदर आप देखें तरह तरह की चीजें निकलती हैं। बाज ऐसी रगें होती हैं जो सख्त सी होती हैं, बाज नरम सी होती हैं, बाज हड्डियां ऐसी होती हैं कि जो मुड़ती नहीं, और बाज हड्डियां ऐसी होती हैं जो रबड़ की तरह इधर उधर मुड़ जाती हैं। तो ये सारी वो चीजें, इनको साकिन अज़ा कहा जाता है, ठीक है। मुरक्कब अज़ा की तारीफ। मुरक्कब अज़ा वो होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के मुफरत अज़ा यानी टिश्यूज के मिलने से बनते हैं। मसलन हमारा मैदा, ये एक मुरक्कब उज़्व है। मैदा क्या है? एक मुरक्कब उज़्व है। ऊपर जो हमने तीन पढ़े थे, दिमाग, दिमाग मुफरद उज़्व है, दिल मुफरद उज़्व है, जिगर मुफरद उज़्व है, ठीक है ना, वो मुरक्कब नहीं है। जिगर के अंदर सिर्फ सफरा होता है वो, ठीक है ना, और दिमाग के अंदर वो सिर्फ बलगम से बनता है, और उजलात जो है कल्ब, वो सौदा से। लेकिन मैदा जो है ये मुफरद उज़्व नहीं है, मैदा एक मुरक्कब उज़्व है, ठीक है ना। मसलन हमारा मैदा एक मुरक्कब उज़्व है क्योंकि इसमें, मैदे में आसाब भी होते हैं, उजलात भी होते हैं, और गुदद भी होते हैं। इसी तरह इसके अंदर वरीदें भी होती हैं, शरियानें भी होती हैं, और ये सारी चीजें मिलकर एक मैदे को बनाती हैं। तो इससे हमें पता चला कि मैदा मुरक्कब चीज है। अब आगे देखें, एक तस्वीर दी हुई है मैदे की, ठीक है ना, डायग्राम है। अब देखें ये मैदे के ऊपर ये आपको पीले पीले रंग की तारें नजर आ रही होंगी। ये सबसे ऊपर मैदे के ऊपर ये आसाबी निजाम होता है, यानी ये वो कनेक्शन है जो दिमाग से मैदे के ऊपर आए होते हैं। दिमाग का हुक्म मैदे को ला कर देते हैं, और मैदे की तरफ से यहाँ से कोई मसला हो जाए तो वो वापस दिमाग को पैगाम पहुंचाते हैं। तो ये कनेक्शन है, आसाबी निजाम, ये मैदे के ऊपर होता है। उससे नीचे आपको लाल रंग नजर आ रहा है, गोश्त, ये गुद्दी पर्दा है, ठीक है ना। ऊपर आसाबी पर्दा है, असाबी निजाम है, फिर उस असाबी निजाम के नीचे गुद्दी निजाम होता है, ठीक है। गुद्दी निजाम का काम होता है हरकत देना। ये जो ऐसे हिल रहा होता है, हरकत हो रही होती है, तो ये उजलाती निजाम का ये सिस्टम होता है। उससे नीचे अंदर ये आपको नजर आ रहा होगा, ये पीला पीला या पाइप सा बना हुआ अंदर से खाली, ठीक है ना, ये इसका गुद्दी निजाम है मैदे का। तो इससे हमें ये पता चला कि मैदा मुफरद उज़्व नहीं है, मैदे के अंदर आसाब का सिस्टम भी है, मैदे के अंदर उजलात का सिस्टम भी है, और मैदे के अंदर गुद्दी सिस्टम भी है। तो ये तीनों चीजें मिलकर एक मैदा बनता है। तो मैदा मुफरद उज़्व नहीं है, बल्कि ये एक मुरक्कब उज़्व है, ठीक है। अब देखें तिब्बे पाकिस्तानी का इनकलाबी नजरिया। इस नजरिए की खास बात यह है कि बीमारी पूरे मुरक्कब उज़्व यानी मैदा में नहीं होती, बल्कि उसके किसी एक मुफरद उज़्व या टिश्यू में होती है। यानी ये तिब्बे पाकिस्तानी का नजरिया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब कोई आदमी आता है तो उसका मैदा अगर खराब है तो हम मैदे का इलाज नहीं करते, बल्कि हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं, उसकी नब्ज़ देखकर, उसका पेशाब देखकर, उसकी जुबान देखकर, जितनी जो भी तरीका हो सकता है तशखीस का, तमाम तशखीसी तरीकों को आजमाकर हम सिर्फ ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि मैदे के अंदर जो खराबी है वो उसके आसाबी निज़ाम में खराबी है, या उजलाती निज़ाम में खराबी है, या उसके गुद्दी निज़ाम में खराबी है। सिर्फ हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं अपनी तशखीस से। जब हमें तशखीस से, चाहे वो नब्ज़ से, चाहे पेशाब से, चाहे जुबान से, चाहे वो कोई लेबॉर्ट्री के टेस्ट, किसी भी तरीके से हमें ये कन्फर्म हो जाए कि इसके आसाबी निज़ाम में खराबी है, तो हम पूरे मैदे का इलाज नहीं करते, बल्कि उसके आसाबी निज़ाम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमें तशखीस से पता चल जाए कि इसका उजलाती मैदे का उजलाती सिस्टम खराब हुआ है, तो हम सिर्फ उस उजलाती सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पूरे मैदे को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, ठीक है ना। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे एक गाड़ी खराब हो गई तो मैकेनिक क्या करता है, वो पूरी गाड़ी को हथौड़े लेकर मारना शुरू कर देता है, खोलना शुरू कर नहीं, बल्कि वो पहले जानने की कोशिश करता है कि खराबी इंजन में है, खराबी इंजन के अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं, वो किस जगह पर है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो क्या इसके अंदर सबसे पहले देखता है कि पेट्रोल है या नहीं है, उसके पेट्रोल के निज़ाम को सबसे पहले चेक करता है। अगर पेट्रोल है तो फिर उसके इलेक्ट्रिक निज़ाम को चेक करता है कि आया इसमें बिजली आ रही है, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखा जी करंट भी आ रहा है,
تو پھر وہ اس کے بعد کوئی تیسری چیز دیکھے گا. تو جو چیز خراب ہوگی اس کو ٹھیک کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ بس پورا انجن کھول کے رکھ دے گا. نہیں، سب سے پہلے وہ تلاش کرے گا کہ آیا اس کا پیٹرول کا نظام خراب ہے، یا اس کا بجلی کا نظام خراب ہے، یا اس کا کوئی پرزہ خراب ہے، کیا خراب ہے. تو جو چیز سامنے آئے گی تشخیص کرنے سے وہ صرف اسی کو ٹھیک کرے گا. اگر پیٹرول کا نظام خراب ہے تو پھر بجلی والے کو نہیں چھیڑے گا، وہ صرف پیٹرول والے کو ٹھیک کرے گا. اگر بجلی کا نظام خراب ہے تو پیٹرول والے کو نہیں چھیڑے گا، صرف بجلی کے تاریں شارے ٹھیک کرے گا. تو ہمیں بھی علاج کرتے ہوئے یہی کام کرنا ہے. طب پاکستانی کا انقلابی نظریہ یہی ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی آپ جب کسی بیماری کا علاج کریں تو اس میں پہلے یہ معلوم کریں کہ یہ بیماری اعصابی ہے، عضلاتی ہے، غدی ہے، کون سی ہے. تو جو بیماری ہو آپ صرف اس کا علاج کریں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی 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 سمجھ میں آ گئی. اچھا، جی الحمدللہ. اچھا اب آگے جی 5 نمبر امور طبیعہ 7 تھے نا. تو ارکان، مزاج، اخلاق اور اعضاء یہ ہم نے پڑھ لیے. ارکان بھی 4 ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی. اخلاق بھی 4 ہیں، بلغم، سودا، صفرا، الحاقی مادہ. مزاج بھی 4 ہیں، گرم، تر، خشک، سرد. اور اعضاء بھی 4 ہیں، ٹھیک ہے نا. اعصاب، عضلات، غدد اور ساکن اعضاء. ساری چیزیں 4 ہیں. آسان یاد کرنے میں آسانی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب آگے جی ارواح. امور طبیعہ میں سے 5ویں چیز ارواح. ارواح روح کی جمع ہے. طب پاکستانی میں روح سے مراد وہ لطیف اجزاء یا بخارات ہیں جو ہمارے خون کے صاف اور پاکیزہ حصے سے پیدا ہوتے ہیں. یہ بخارات گیسز کی طرح ہوتے ہیں جو پورے جسم میں پھیل کر مختلف قوتوں کو جنم دیتے ہیں، قوتیں پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ارواح سے کیا مراد ہے؟ یہ کل بھی ہم نے بات پڑھی سی کہ طب میں ایک تو مذہبی روح ہے نا، وہ اور چیز ہے، وہ روح اور چیز ہوتی ہے. طب کے اندر روح سے مراد گیسیں ہیں، گیسز ہیں، لطیف بخارات ہیں جو ہمارے خون سے نکلتے ہیں. جس طرح پانی کو ہم جب چولہے پہ رکھتے ہیں تو اس میں سے بخارات نکلتے ہیں، اسی طرح ہمارے جسم کے اندر یہ چاروں اخلاط مل کر جب خون بنتا ہے تو اس خون سے بخارات نکلتے ہیں، گیسز نکلتی ہیں. یہ طب کے اندر اس کو روح کہا جاتا ہے. یہ گیسز کیا کرتی ہیں؟ یہ پورے جسم میں پھیل کر قوت پیدا کرتی ہیں. اس کو آپ اس کی بھی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آج کل ریل گاڑیاں تو پیٹرول سے ڈیزل سے چلتی ہیں نا. آپ کو پتہ ہوگا پرانے زمانے میں سٹیم انجن ہوتا تھا جس میں آگ جلاتے تھے. تو اس آگ سے کیا ہوتا تھا؟ وہ گیس پیدا ہوتی تھی آگ سے، ٹھیک ہے نا. انگاروں سے گیس پیدا ہوتی تھی، تو وہ گیس طاقت پیدا کرتی تھی، قوت پیدا کرتی تھی، انجن کو ہلاتی تھی اور آگے دھکا دیتی تھی. بالکل یہی سسٹم انسان کے اندر ہے کہ یہ گیسز پورے جسم میں پھیل کر قوتوں کو جنم دیتی ہیں. یہ گیسز پورے جسم میں پھیل کر قوتوں کو جنم دیتے ہیں. جسم انسانی میں 3 طرح کی ارواح ہیں. جسم انسانی میں 3 طرح کی ارواح ہیں. اب دیکھیں ارواح کی قسمیں 3. نمبر 1 روح نفسانی، نمبر 2 روح طبعی، نمبر 3 روح حیوانی. ٹھیک ہے، تو 3 قسم کی ارواح ہیں. روح نفسانی کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہوتا ہے، روح طبعی کا تعلق غدد کے ساتھ ہوتا ہے، اور روح حیوانی کا تعلق عضلات کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. نمبر 1 روح نفسانی، یہ اعصاب میں ہوتی ہے، اس کا مرکز دماغ ہے. نمبر 2 روح طبعی، یہ غدد میں ہوتی ہے، اس کا مرکز جگر ہے. نمبر 3 روح حیوانی، یہ عضلات میں ہوتی ہے، اس کا مرکز دل ہے. ٹھیک ہے نا. آگے ایک مثال دی ہوئی ہے، دیکھیں. ارواح کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ موبائل فون کی مثال لے سکتے ہیں. موبائل کا ڈھانچہ اس کا جسم ہے، اس میں موجود اینڈرائڈ یا سافٹ ویئر اس کی روح ہے. لیکن اس کے اندر مختلف کاموں کے لیے جو اپلیکیشنیں ہوتی ہیں، جو انسٹال کی جاتی ہیں کہ فلاں کام کرنے ہیں تو یہ اپلیکیشن، کسی کو میسج کرنا ہے تو واٹس ایپ انسٹال کر لو، پوسٹ کرنی ہے تو فیس بک انسٹال کر لو، ویڈیو دیکھنی ہے تو یوٹیوب انسٹال کر لو، فلاں کام کرنا ہے تو فلاں اپلیکیشن. تو اسی طرح ہمارے جسم میں 3 اپلیکیشنیں ہیں. ایک تو بڑی اپلیکیشن ہے جو ہمیں زندہ رکھتی ہے، اس کے علاوہ مختلف کام کرنے کے لیے 3 اپلیکیشنیں ہیں. اعصابی نظام کو چلانے کے لیے روح نفسانی ہے، یہ اپلیکیشن ہے. اور غدی نظام کو چلانے کے لیے
روح طبعی یہ والی اپلیکیشن ہے، اور عضلاتی نظام کو چلانے کے لیے روح حیوانی ہوتی ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے نا. تو 3 قسم کی روحیں ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں امور طبیعہ میں چھٹی چیز کی طرف، قوا. قوا سے مراد قوت ہے، اور یہ قوت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اوپر ہم نے پڑھ لیا کہ یہ ارواح پورے جسم میں پھیل کر قوتوں کو پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں، قوا قوت کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے طاقت یا توانائی، انرجی. جب ارواح جسم کے مراکز میں پہنچتی ہیں تو وہاں 3 قسم کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہی 3 قوتیں جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ 3 قسم کی روحیں ہیں، تو 3 قسم کی روحوں سے 3 قسم کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں. روح نفسانی سے قوت نفسانی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ دماغ اعصاب کے ذریعے کام کرتی ہے. یہ انسان کی ذہنی صلاحیتوں، احساسات اور ارادوں کو کنٹرول کرتی ہے. نمبر 2، قوت طبی. قوت طبی یہ جگر اور غدد کے ذریعے کام کرتی ہے. اس کا کام جسم کے قدرتی نظام ہاضمہ سے ہے. نمبر 3، قوت حیوانی. اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ دل اور عضلات کے ذریعے کام کرتی ہے اور جسم کو حرکت اور حرارت فراہم کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے خون سے گیسز نکلتی ہیں، بخارات اٹھتے ہیں، وہ ارواح ہیں. تو ارواح 3 طرح کی ہیں، نفسانی روح، طبی روح، حیوانی روح. یہ ارواح جو ہیں یہ ہمارے جسم میں پھیلتی ہیں، اور پھیلنے کے بعد یہ ارواح جو ہیں 3 قسم کی قوتوں کو پیدا کرتی ہیں. روح نفسانی قوت نفسانی کو پیدا کرتی ہے، روح طبی قوت طبی کو پیدا کرتی ہے، روح حیوانی قوت حیوانی کو پیدا کرتی ہے. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. اب ہم دیکھتے ہیں امور طبیعہ کی آخری چیز، افعال. اب دیکھیں، قوت پیدا ہوگی تو قوت پیدا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آگے پھر کوئی کام ہوتا ہے. تو افعال کا مطلب یہی ہوتا ہے فنکشن، ٹھیک ہے. افعال فعل کی جمع ہے، جس سے مراد وہ کام یا سرگرمیاں ہیں جو جسمانی نظام سر انجام دیتے ہیں. طب پاکستانی میں افعال کی 3 بنیادی حالتیں ہیں. نمبر 1 حرکت، ٹھیک ہے. نمبر 1 حرکت. جب جسم کی تینوں ارواح اور تینوں قوتیں اپنے اپنے مرکز میں درست طریقے سے کام کر رہی ہوں تو اسے حرکت کہتے ہیں. یہ صحت کی علامت ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2 سکون. جب ارواح اور قوتیں اپنا کام درست طریقے سے سر انجام نہ دیں اور متعلقہ عضو کام کرنا بند کر دے یا سست ہو جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سکون کہتے ہیں. نمبر 3 ضعف. یہ حرکت اور سکون کے درمیان کی حالت ہے. اس کا مطلب ہے کہ عضو مکمل طور پر بیکار تو نہیں ہوا، لیکن اس کے کام کرنے کی صلاحیت کمزور پڑ گئی ہے. اب یہ خلاصہ پڑھ کے نا میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں، پھر آپ کو ہماری دہرائی بھی ہو جائے گی اور بات ذرا زیادہ سمجھ آ جائے گی. خلاصہ دیکھیں، انسانی زندگی 7 امور طبیعہ پر قائم ہے، جن میں سے جو پہلے 3 ہیں ارکان، مزاج، اخلاق، اس سے اعضاء بنتے ہیں، اور آخری جو 3 ہیں ارواح، قوا، افعال کے ذریعے یہ اعضاء اپنا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلے 3 جو امور طبیعہ میں سے ہیں یہ والے، یہ کیا کرتے ہیں؟ اعضاء کو بناتے ہیں. اور اگلے جو 3 ہیں ارواح، قوا، افعال، یہ اعضاء کو چلاتے ہیں. خلاصہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ 3 اعضاء کو بناتے ہیں، 3 چیزیں اعضاء کو بناتی ہیں، اور اگلی 3 کیا کرتی ہیں؟ اعضاء کو چلاتی ہیں. جی سمجھ آ جی گئی؟ اتنی سی بات ہے، اس جی میں جی سمجھ میں آ گئی. کوئی مشکل چیز نہیں ہے. پہلے جو 3 امور طبیعہ ہیں وہ ہمارے اعضاء کو بناتے ہیں، اگلے جو 3 امور طبیعہ ہیں وہ ہمارے اعضاء کو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فنکشن ہے وہ سارا. اب ذرا ہم تھوڑی سی تصویریں دیکھ لیتے ہیں کہ تاکہ بات کو آخر میں دیکھیں گے. دیکھیں، یہ جسم کی پوری ایک بنیاد بتائی ہوئی ہے. ہم غذا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ڈبل روٹی کھا لی، انار کھا لیا، انگور کھا لیے، کوئی بھی غذا ہم نے کھا لی. تو ہر غذا کے اندر جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا
کسی غذا کے اندر آگ کا غلبہ ہوتا ہے، کسی غذا کے اندر ہوا کا غلبہ ہوتا ہے، کسی میں مٹی کا غلبہ ہوتا ہے، کسی کے اندر، یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کسی غذا کے اندر گرمی زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر سردی زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر خشکی زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر تری زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہم جب کھاتے ہیں تو معدے میں جا کر یہ مکس اپ ہو کر سارا، تو 4 قسم کی اخلاط بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سودا بنتا ہے، صفرا بنتا ہے، بلغم بنتا ہے، الحاقی مادہ بنتا ہے۔ اس کا تعلق غذا سے ہے۔ ہم نے کوئی ایسی غذا کھائی جو، جیسے آم ہم نے کھا لیا، تو آم کیا کرے گا؟ آم صفرا زیادہ پیدا کرے گا، ٹھیک ہے نا، وہ چونکہ ایک گرم چیز ہے تو وہ صفرا زیادہ پیدا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال 4 قسم کی اخلاط بنتی ہیں۔ یہ اخلاط جب انجماد کا شکار ہوتی ہیں، یعنی منجمد ہوتی ہیں، جمتی ہیں، تو اس سے ہمارا عضو بنتا ہے، کوئی بھی عضو بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ صفرا سے جگر اور جگر کا سارا نظام بنتا ہے، اور بلغم سے دماغ اور سارا اعصابی نظام کی چیزیں بنتی ہیں، سودا سے عضلات اور اس کے متعلقہ ساری چیزیں بنتی ہیں، اور الحاقی مادہ جو ہے اس سے ہڈیاں اور رباط اور کریاں، یہ چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پورا پروسیس ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ مفرد اعضاء کی 4 بنیادی اقسام ہیں۔ انسانی جسم کا پورا نظام ان 4 اقسام کے اعضاء پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 اعصاب۔ اعصاب کا کام ہوتا ہے پیغامات کی ترسیل، ادھر سے پیغام بھیجنا، ادھر سے واپس لانا۔ عضلات، اس کا کام ہوتا ہے حرکت، یہ حرکت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3 غدد، رطوبات کی پیدائش۔ یہ غدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ مختلف قسم کی رطوبات جسم میں پیدا کرتے ہیں، اور ہضم کا جو سسٹم سارا ہوتا ہے، ہمارے جسم کی صفائی کا جو سسٹم ہوتا ہے، پیشاب کو باہر نکالنا، پخانے کو باہر نکالنا، پسینہ باہر نکالنا، اس قسم کی یہ کام سارا غدی نظام کرتا ہے۔ اور چوتھا ساکن اعضاء ہوتے ہیں جس کو ہم ہڈیاں اور ڈھانچہ کہتے ہیں، یہ ان کا کام صرف سپورٹ دینا ہے، یہ پورے جسم کو جو باندھ کے رکھا ہوا ہے، کھڑا کیا ہوا ہے، ان کا کام صرف اتنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اعصاب، نظام مواصلات ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مواصلات کا نظام۔ پہچان، اعصاب سفید رنگ کے لچکدار ریشے ہوتے ہیں جس طرح پورے جسم میں پھیلے ہوتے ہیں، ہر جگہ تک اعصاب کا اپنا ایک کنیکشن پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں نا، جیسے ہم گھر بناتے ہیں نا، تو گھر کے ہر کمرے تک ہم تار لے کے جاتے ہیں بجلی کی، تاکہ وہاں پر لائٹ پہنچ سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اعصاب اس طرح پورے جسم میں ہر جگہ تک یہ اعصاب کی نالیاں، رگیں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، تاکہ وہاں سے پیغام لائیں اور یہاں کا پیغام جو ہے وہاں لے کر جائیں۔ ان کا مرکز دماغ ہے، بلغم سے پیدا ہوتے ہیں، ان کی خوراک بھی بلغم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں عضلات۔ عضلات کی مثال انجن کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اعصاب کا ہم نے پڑھا تھا یہ نظام مواصلات ہے، اور عضلات کو آپ سمجھیں کہ انجن ہے، یہ جس طرح ایک گاڑی کے اندر انجن، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ حرکت دینا، حرکت کرنا۔ یہ خالص گوشت ہوتا ہے، سودا سے پیدا ہوتا ہے، مرکز ان کا دل ہے، خوراک بھی ان کی سودا ہے۔ ہر قسم کی حرکت، موومنٹ جو ہے، اس کو پیدا کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی جانور ہم ذبح کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کی بوٹی جو ہے نا کاٹ رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت بھی حرکت کر رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ان کا کام ہی حرکت دینا اور حرکت کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غدد، غدد کیا ہے؟ کیمیائی لیبارٹری۔ اعصاب کیا ہے؟ مواصلاتی نظام ہے۔ عضلات کیا ہیں؟ انجن ہے۔ اور غدد کیا ہے؟ یہ ایک لیبارٹری ہے، کیمیائی لیبارٹری ہے۔ پہچان کیا ہے؟ رطوبت پیدا کرنے والے اجزاء، اور ایک صفرا سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا مرکز جو ہے وہ جگر ہوتا ہے۔ تو یہ پورا ایک غدی نظام ہوتا ہے، جسم کی نشو و نما، ہاضمے کی رطوبات پیدا کرنا اور زہریلے مادوں کا اخراج کرنا، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ ساکن اعضاء، ساکن اعضاء کیا ہیں؟ ہڈیاں ہوتی ہیں، یہ پورا ڈھانچہ جو ہمارا، اس میں جتنی بھی آپ کو ہڈیاں نظر آتی ہیں ان کو ساکن اعضاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے اندر جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، دیکھیں یہ اوپر والی ہڈی الگ ہے، نیچے والی الگ ہے، اس کے بیچ میں آپ دیکھیں یہ سفید رنگ کی، یہ اس نے باندھا ہوا ہے، نیچے والے کو اوپر کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اوپر کو نیچے کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ ان کو کریاں، رباط، اوتار، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ مختلف قسم کی، تو یہ بھی ساکن اعضاء میں شمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ فریم ورک ہے جس پر پورا بدن کھڑا ہے ہمارا۔ ایک اور چیز آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے کہ مفرد اعضاء اور مرکب اعضاء میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں، مرکب اعضاء تعمیر کی تکمیل۔ مرکب اعضاء کی تعریف، وہ اعضاء جو مختلف قسم کے مفرد اعضاء کے آپس میں ملنے سے بنتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ایک اینٹ بنائی ہوئی ہے، یہ اعصاب ہے، دوسری اینٹ بنائی ہوئی ہے، یہ عضلات ہے، تیسری اینٹ بنائی ہوئی ہے، یہ غدد ہے۔ اب یہ 3 اینٹیں ملتی ہیں
تو ان تینوں کے ملنے سے جو دیوار بنے گی اس کو ہم مرکب کہیں گے، ٹھیک ہے نا. اور یہ اکیلا جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ مفرد عضو ہے. یہ مفرد عضو ہے، یہ مفرد عضو ہے، یہ مفرد. لیکن یہ جب مل کر دیوار بناتے ہیں تو یہ مرکب عضو ہوتا ہے. اب آگے دیکھیں، یہ ایک مثال دی ہوئی ہے. یہ ایک مثال دی ہوئی ہے، یہاں پر ایک مثال دی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پر اس دیوار کے اندر خرابی پیدا ہو گئی. اب اس دیوار کے اندر خرابی پیدا ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ پوری دیوار کو گرائیں گے؟ نہیں. آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کے کس مفرد، یہ تو پوری دیوار مرکب ہے نا، مرکب ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے کس مفرد حصے میں خرابی ہے. تو آپ کو پتا چلا کہ یہ والی اینٹ خراب ہے، تو آپ نے صرف اس کا علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. بیماری کبھی بھی پورے مرکب عضو میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. بیماری کبھی بھی پورے مرکب عضو میں نہیں ہوتی. خرابی ہمیشہ اس کے کسی ایک مفرد عضو میں ہوتی ہے، اس کے ایک ٹشو میں ہوتی ہے. اس لیے علاج، معدے کی مثال دی ہوئی ہے کہ اس لیے علاج معدے کا نہیں بلکہ مختلف ٹشوز، اعصاب، عضلات یا غدد کا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس سے مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ اسی بات کو سمجھایا گیا ہے. ایک آدمی ہے، اس کا معدہ خراب ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اب تشخیص کیسے کریں گے؟ تو تشخیص ہم یہ کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ اعصابی مسئلہ ہے، یا کیا یہ عضلاتی مسئلہ ہے، یا کیا یہ غدی مسئلہ ہے. تو جو تشخیص کریں گے اور تشخیص میں جو چیز ہمارے سامنے آئے گی ہم نے صرف اس کا علاج کرنا ہے، پورے معدے کا علاج نہیں کرنا. اگر اس کا اعصابی نظام خراب ہے تو اس کا علاج کریں گے، عضلاتی نظام خراب ہے تو اس کا علاج کریں گے، اور غدی نظام خراب ہے تو اس کو. یہی خصوصیت ہے اس طب پاکستانی قانون مفرد اعضاء کی، اور کہ یہ بالکل اس چیز کا علاج اس میں کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر خرابی ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں یعنی قانون مفرد اعضاء میں ادویات، معدے کی دوائی کوئی نہیں ہوتی، کوئی دوائی معدے کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے کسی ایک نظام کو ٹھیک کرنے کی دوائی ہوتی ہے. یا تو اس کے اعصابی نظام کو ٹھیک کرنے کی دوائی، اور معدے کے عضلاتی نظام کو ٹھیک کرنے کی دوائی، معدے کے غدی نظام کو ٹھیک کرنے کی دوائی. یہی طریقہ یہاں پر اختیار کیا جاتا ہے، اور یہ ایسا طریقہ علاج ہے کہ اس طریقے سے پھر بالکل جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آگے چلیں جی. اچھا، یہ تصویریں فی الحال ختم ہو گئی، تھوڑا سا آگے مزید پڑھتے ہیں پھر اگلی تصویریں دیکھتے ہیں. اعضاء کی اقسام اور ان کے کام. اچھا، آپ لوگ حاضر ہیں نا؟ جی 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 حاضر ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ نہ ہونا میں جی ہاں ویسے ہی بول رہا ہوں تو کوئی بندہ ہی نہ ہو. میں سراج ہو رہا ہوں، بالکل آپ وہ ہر بات جی جی سن رہے جی ہاں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑے ٹھیک غور ہے سے سن رہے ہیں. اللہ بہترین. ٹھیک ہے. بس اب مائک بند کر دیں. اچھا جی، کدھر گیا یہ؟ اعضاء کی اقسام اور ان کے کام، ٹھیک ہے نا. انسانی جسم مختلف پرزوں سے مل کر بنا ہے جنہیں اعضاء کہا جاتا ہے. طب پاکستانی میں ان اعضاء کو ان کے کام اور اہمیت کے لحاظ سے دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر ایک ساکن اعضاء، اور نمبر دو حیاتی اعضاء، ٹھیک ہے نا. تو یہ دو بڑی قسمیں بنائی گئی ہیں طب پاکستانی میں انسان کے اعضاء کی. ساکن اعضاء کیا ہے؟ یہ بار بار ہم آ رہے ہیں، پہلے بھی 2-3 دفعہ گزر گیا ہے. ساکن اعضاء ان حصوں کو کہا جاتا ہے جو انسانی ڈھانچہ بناتے ہیں. ساکن اعضاء میں ہڈیاں، کریاں، رباط شامل ہیں. ساکن اعضاء الحاقی مادہ سے بنتے ہیں. ساکن اعضاء کا بنیادی کام جسم کے ڈھانچے کو قائم رکھنا ہے جس پر باقی گوشت پوست وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ بات ہم نے پہلے 5-6 دفعہ پڑھ لی، ٹھیک ہے. حیاتی اعضاء. حیاتی اعضاء وہ ہیں جن پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے. انہیں اعضاء رئیسہ کہا جاتا ہے. یعنی حیاتی اعضاء وہ ہوتے ہیں کہ جن پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے. اگر یہ حیاتی اعضاء آگے پیچھے ہو جائیں، خراب ہو جائیں، تو انسانی زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے. انہیں اعضاء رئیسہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جی اور یہ 3 ہیں، اعضاء رئیسہ یا حیاتی اعضاء 3 ہیں. نمبر 1 اعصاب، نمبر 2 عضلات، نمبر 3 غدد. اعصاب ان کا مرکز دماغ ہے
اور ان کا کام کیا ہے؟ یہ احساسات کے ذمہ دار ہیں، یعنی محسوس کرنا. پورے جسم میں کہیں پر کوئی چیز ہوتی ہے، کسی کو کانٹا چبھتا ہے تو فوراً وہاں کے جو اعصاب ہوتے ہیں ایک دم میسج بھیجتے ہیں دماغ کو کہ یہاں پر کانٹا چبھ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کا کام پیغام رسانی اور مواصلات کا کام ہوتا ہے. نمبر 2 عضلات، ان کا مرکز دل ہے. ان کا کام حرکت کرنا ہے، یہ انجن ہے، یہ حرکت کرنا، حرکت دینا. ہم ہاتھ ہلا رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، تو یہ عضلات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 غدد، ان کا مرکز جگر ہے اور یہ جسم میں کیمیاوی رطوبات پیدا کرتے ہیں. یہ قسم کی لیبارٹری ہے، مختلف قسم کی تیزاب پیدا ہو رہا ہے جی، یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، مختلف قسم کی رطوبات پیدا ہو رہی ہیں، کوئی ہاضمے کے لیے، کوئی کس کام کے لیے، کوئی کس کام کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ غدد کا یہ کام ہوتا ہے. اب یہ اگلی جو چیز ہے نا، یہ بڑی اہم ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے. یہ جو ہم نے ابھی حیاتی اعضاء پڑھے ہیں، ان میں سے ہر حیاتی عضو کی دو قسمیں. ٹھیک ہے نا. اعصاب کی 2 قسمیں ہیں، عضلات کی بھی 2 قسمیں ہیں، غدد کی بھی 2 قسمیں. اس کو آپ نے ذرا غور سے سننا ہے. اعصاب کی 2 قسمیں ہیں. ایک اعصاب وہ ہوتے ہیں جنہیں خبر رساں اعصاب کہا جاتا ہے، اور دوسرے اعصاب وہ ہوتے ہیں جنہیں حکم رساں اعصاب کہا جاتا ہے. خبر رساں یعنی جو خبر لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اور حکم رساں جو پیغام لے کر جا رہے ہوتے ہیں. تو اعصاب 2 طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو دماغ سے پیغام کو لے کے جاتے ہیں پورے جسم میں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو جسم سے مختلف میسج اور پیغام لے کر دماغ کے پاس آتے ہیں. تو اعصاب 2 قسم کے ہو گئے، خبر رساں اور حکم رساں. اسی طرح عضلات بھی 2 طرح کے ہیں. ایک عضلات ہوتے ہیں ارادی عضلات، اور ایک عضلات ہوتے ہیں غیر ارادی عضلات. عضلات کا کام کیا ہے؟ حرکت کرنا. تو یہ حرکت کرنا عضلات کا کام ہے. یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ارادی، ارادے سے حرکت کرتے ہیں. جیسے آپ کا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہے، تو یہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرا ہاتھ یوں ہو جائے، یوں ہو گیا. میں کہتا ہوں ادھر ہو جائے، ادھر ہو جائے، ہو گیا. میں کہتا ہوں پاؤں اٹھاؤں تو اٹھا لیتا ہوں. یہ ارادی عضلات ہیں، یہ نہیں ہمارے ارادے پہ چلتے ہیں. لیکن ہمارے جسم میں کچھ عضلات ایسے بھی ہیں جو غیر ارادی عضلات ہیں، یعنی اس میں ہمارے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ ویسے ہی حرکت کر رہے ہیں. جیسے دل دھڑک رہا ہے، اب دل کی دھڑکن کو ہم اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، وہ بس اپنی مرضی سے دھڑک رہا ہے. اسی طرح معدے کے اندر جو عضلات ہیں وہ اپنا کام خود ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ اپنا کام کر رہے ہیں، روٹی کو ہضم کرنا ہے یا جو بھی ادھر ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں. تو عضلات بھی 2 طرح کے ہیں، ارادی عضلات جو ارادے سے حرکت کرتے ہیں، اور غیر ارادی عضلات جو ہماری ارادے کے بغیر ہی حرکت کرتے ہیں. اسی طرح اگلی بات آ گئی جی، غدد بھی 2 قسم کے ہیں. ایک غدد وہ ہوتے ہیں جو نالی والے ہوتے ہیں، نالی دار غدد، اور ایک غدد وہ ہوتے ہیں جو بے نالی غدد. ٹھیک ہے نا. نالی دار غدد جو رطوبت بنا کر کسی خاص جگہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بے نالی غدد جو براہ راست خون میں رطوبت کو شامل کرتے ہیں. تو غدد کا کام رطوبات پیدا کرنا ہوتا تھا. ہم نے پڑھا کہ مختلف قسم کی جو رطوبات ہیں، کیمیکل ہیں، وہ یہ غدد بناتے ہیں. تو نالی دار جو غدود ہوتے ہیں وہ لے کر جاتے ہیں ان رطوبات کو مختلف جگہوں پر، اور بے نالی کے جو غدود ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں ایک چیز پتہ چلی آپ کو کہ جو ہماری آنتیں ہیں، آنتوں کا جو نظام ہے یہ سارا غدی نظام ہے. ٹھیک ہے. آنتوں جو پیٹ کے اندر جو آنتیں ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سارا غدی نظام ہے. ہمارے جو گردے ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی غدد کے ساتھ ہے، یہ بھی غدی نظام کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا جو پیشاب کا نظام ہے یہ سارا غدی نظام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ اعصاب 2 طرح کے ہیں، خبر رساں، حکم رساں. عضلات بھی 2 طرح کے ہیں، ارادی، غیر ارادی. اور غدد بھی 2 طرح کے ہیں، نالی دار، بے نالی. ٹھیک ہے نا. اب ان تینوں کا کام بتایا جا رہا ہے کہ اعضاء کے مخصوص کام کیا ہیں. اعصاب کا کام ہوتا ہے پیغام رسانی، یہ بات ابھی اوپر ہم نے پڑھ لی. ٹھیک ہے نا. یہ حواس خمسہ کے ذریعے معلومات جمع کرتے ہیں اور پورے جسم کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اعصاب مواصلات کا نظام ہوتا ہے. عضلات کا کام ہوتا ہے حرکت پیدا کرنا. دماغ صرف محسوس کرتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے دل اور پٹھے حرکت کرتے ہیں. مثال کے طور پر دماغ تک ایک بات پہنچی، پاؤں میں کانٹا چبھانا، تو پاؤں کے اندر جو اعصابی نظام تھا اس نے ایک دم میسج بھیجا دماغ کو کہ کانٹا چبھ گیا. تو دماغ سے پھر دوسرا میسج فوراً پاؤں کو آئے گا، آرڈر آئے گا، حکم رساں
ہے ना, تو वहां से हुक्म आएगा कि पाँव को उठाओ, और ये जो पाँव उठेगा ना तो ये फिर उजलात इसको उठाते हैं. कौन उठाता है? उजलात उठाते हैं इसको. तो उजलात फिर वो पाँव को उठाते हैं कि ये दिमाग ने कहा पाँव को उठाओ, तो एकदम, तो ये काम जो है ना सेकंड के अंदर होता है, यानी सेकंड से भी क्या कि आधे सेकंड के अंदर ये काम सारा होता है. वहां से पैगाम दिमाग तक पहुंचना, दिमाग से वापस हुक्म आना, और फिर वो हुक्म उजलात को मिलना, और उजलात फिर उस पाँव को उठाते हैं. तो ये सारा काम आधे सेकंड के अंदर हो जाता है. इतना तेज रफ्तारी के साथ ये काम होता है. नंबर 3, गुदत. गुदत का काम होता है ग़िज़ा की तैयारी और सफाई. ये हर उज़व के मखसूस रतूबात या ग़िज़ा तैयार करते हैं. जैसे जिगर सफरा बनाता है, गुर्दे पेशाब बनाते हैं, और जहां गुदद नहीं होते वहां पर ग़िशाए मुखाती, ये एक झिल्ली होती है. आपने देखा होगा गोश्त के ऊपर एक पतला सा कागज की तरह एक रबड़ सी होती है, इसको कहते हैं, ये भी गुद्दी निज़ाम है, ग़िशाए मुखाती. तो ये लुआबदार झिल्ली होती है. ये सारे यही काम करते हैं. ठीक है ना. अच्छा, ये मुफरद और मरकब में फ़र्क ये तो हमने कोई 4-5 दफ़ा पढ़ लिए. ठीक है. अब इससे मुतल्लिक़ा तस्वीरें देखते हैं ताकि बात मज़ीद वाज़ेह हो जाए. अच्छा जी. अच्छा, ये वो पीछे वाली तस्वीरें कुछ रह गई थी, अरवाह वाली. ये अरवाह की एक मिसाल दी हुई है कि मुख्तलिफ जो अखलात पैदा होती हैं, तो उन अखलात से जो खून बनता है उसमें से जो बुखरात निकलते हैं, इसको कहा जाता है अरवाह. ठीक है ना, गैसेस जो निकलती हैं. इसकी एक जिस्म इंसानी में अरवाह के 3 मराकज़ हैं. रूह नफसानी दिमाग में होती है, और रूह हैवानी इसका मरकज़ दिल है. रूह तबई इसका मरकज़ ये जिगर होता है. ठीक है ना. अरवाह की मिसाल ये एक मोबाइल के साथ दी हुई है. ठीक है ना. एक देखें, ये मोबाइल का ढांचा है सबसे ऊपर, उसके अंदर यहाँ पर इसका सॉफ्टवेयर होता है, इसके क्या कहते हैं इसके अंदर. ठीक है ना, इस चिप के अंदर. और फिर इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की हम एप्लीकेशनें भी इंस्टॉल करते हैं. तो यही चीज़ समझाई जा रही है कि ये इंसान का ढांचा है, ये इसके अंदर एक रूह इंसानी है जो इसको खड़ा करती है, और फिर उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो अरवाह होती हैं, वो नफसानी रूह, तबी रूह, और हैवानी रूह, ये सारी इसकी गोया की एप्लीकेशनें हैं. ये भी सारा एक और बात वही वाली सारी इसके अंदर तस्वीर के अंदर समझाई हुई. ठीक है ना. इसको आप पढ़ेंगे बहुत टाइम लगेगा, वही चीज सारी समझाई हुई. ये कुआ क्या चीज होती है, इसको समझाया गया है. देखें, अरवाह जो होती हैं, अरवाह पूरे जिस्म में फैलती हैं, और फैल कर ये कुव्वत पैदा करती हैं. इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी वो पुरानी रेलगाड़ी की, जो पुराने जमाने में स्टीम इंजन होते थे, तो वो आग जलाते थे कोयलों से, तो उससे स्टीम पैदा होती थी, इसी तरह की गैस पैदा होती थी, और वो गैस धक्का देती थी. तो हमारे जिस्म में जो गैसें पैदा होती हैं उनका काम भी यही है कि जिस्म में ताकत पैदा करती हैं, और फिर ये सिस्टम जो है आगे कुव्वत से फिर आगे पूरा अफ़ाल फंक्शन जो है वो सर अंजाम होते हैं. मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां जो हमारे जिस्म में होती हैं वो होती हैं. ठीक है ना. तो अरवाह को आप समझें कि ये इनपुट है, और कुआ जो है ये एक किस्म की प्रोसेसिंग है. ठीक है. उससे आगे कुव्वत की 3 किस्में हैं. कुव्वत हैवानी, कुव्वत तबई, कुव्वत नफसानी. वही वाली बात जो हमने पीछे अभी पढ़ ली है. कुव्वत हैवानी का मरकज दिल है, तबी का मरकज जिगर है, नफसानी का मरकज दिमाग है. अब ये अफाल को समझाया गया है. ये देखें, ये अरवाह है, यानी गैसें हैं, इससे तवानाई और कुव्वत पैदा होती है, और इस कुव्वत से फिर हरकत पैदा होती है, सरगर्मी पैदा होती है, हाथ हिलता है, ऊपर होता है, नीचे होता है. इसको फंक्शन और अफाल कहा जाता है. ठीक है. अब ये एक और चीज ये बड़ी अहम जो हमने पढ़ी थी कि अफाल की 3 हालतें हमने पढ़ी थी, हरकत, सुकून और ज़ौफ. हरकत, सुकून और ज़ौफ. हरकत का क्या मतलब है? ये हरकत सेहत की अलामत है. जब अरवाह और कुव्वतें अपने मरकज में दुरुस्त काम कर रही हों तो ये सेहत की अलामत होती है. ठीक है ना, इससे हरकत होती है. और अगर अरवाह और कुव्वतें उज़व के क्या कहते हैं अपने मरकज में दुरुस्त काम ना करें तो क्या होता है कि उससे उज़व काम करना बंद कर देता है या सुस्त हो जाता है. इसको सुकून कहते हैं. और इन दोनों के दरमियान की एक हालत है कि जिसमें थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है. ठीक है ना. तो ये 3 हरकत, ज़ौफ, सुकून, ये 3 हालतें हैं.
ان کو بھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیں، کیونکہ ہماری آگے جو اس میں جو تحریک کا جو 3 تحریکیں آئیں گی تو وہ اسی چیز سے سمجھ آتی ہیں. یہ وہی بات ساری سمجھائی ہوئی ہے ایک اور انداز سے. اب ہم اگلی تصویر کا فولڈر دیکھتے ہیں کہ جو آج ہم نے آخر میں جو چیزیں ابھی پڑھی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں جی، اعضاء کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ساکن اعضاء، حیاتی اعضاء. ٹھیک ہے، ساکن اعضاء، حیاتی اعضاء. آگے چلیں. ساکن اعضاء کیا ہیں؟ یہ پورا جو ہمارے جسم کا ڈھانچہ ہوتا ہے، ہڈیاں، ان کو ساکن اعضاء کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ان پر ہمارا جسم کھڑا ہے. آگے چلیں. حیاتی اعضاء. حیاتی اعضاء وہ ہیں کہ جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے. یہ 3 ہیں، اعصاب دماغ، عضلات دل، اور غدد ان کا مرکز جگر ہے. تو یہ 3 اعضائے رئیسہ بھی کہتے ہیں، اور ان کو حیاتی اعضاء بھی کہتے ہیں، کیونکہ حیات جو ہے انسان کی ان کے بل بوتے پر قائم ہے، کھڑی ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو حیات باقی نہیں رہتی. دماغ کو نکال دیں تو مر جاتا ہے انسان، بے شک یہ 2 چیزیں موجود ہوں. دل کو نکال دیں، یہ 2 موجود ہوں، پھر بھی مر جاتا ہے. جگر کو نکال دیں، پھر بھی مر جاتا ہے. یہ 3 اعضائے رئیسہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان تینوں کے بغیر زندگی باقی نہیں رہتی، حیات ان پر قائم ہے. اب ان میں سے ہر ایک کو دیکھتے ہیں. پہلا یہ اعصاب ہے، دماغ. اس کا کام کیا ہے؟ احساسات اور پیغام رسانی. یہ پورے جسم کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں اور حواس خمسہ کے ذریعے معلومات اکٹھی کرتے ہیں. اب اعصاب کی 2 قسمیں ہیں، خبر رساں، حکم رساں. خبر رساں کا کیا مطلب ہے؟ یہ بیرونی خبریں لے کر آتے ہیں. خبر رساں کا مطلب یہ ہے کہ خبریں لے کر آتے ہیں اور دماغ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، انگلی پہ خارش ہو رہی ہے، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، آنکھ میں سے پانی نکل رہا ہے. جو کچھ جسم کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اور ہم محسوس جو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ خبر رساں اعصاب ایک ایک خبر پہنچا رہے ہوتے ہیں دماغ کو، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اور آگے دماغ جو ہے نا، دوسرے جو اعصاب ہوتے ہیں حکم رساں، ان کے ذریعے فیصلے سناتا ہے کہ یہ کر لو، وہ کر لو، پاؤں اوپر اٹھا لو، آگے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ. ہاں، آنکھ میں پانی نکل رہا ہے تو انگلی کے ساتھ اس کو تھوڑا سا رگڑو یا کپڑے کے ساتھ صاف کر لو. تو یہ سارے ادھر سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں اور ادھر سے آگے خبریں جا رہی ہوتی ہیں. تو حکم رساں، خبر رساں، خبر پہنچانے والے، اور آگے آرڈر جاری کرنے والے 2 طرح کے اعصاب ہوتے ہیں. اسی طرح عضلات بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ اب اگلی تصویر میں آئے گا. یہاں پر صرف یہ بتایا گیا ہے کہ نظام عضلات کا مرکز دل ہوتا ہے، اس کا کام حرکت کرنا ہوتا ہے. دماغ صرف محسوس کرتا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد اور حرکت کے لیے دل اور پٹھے جو ہیں یہ ذمہ دار ہوتے ہیں. اب اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ارادی عضلات، غیر ارادی عضلات. ارادی عضلات جیسے بازو دیا ہوا ہے کہ ہم بازو کو جو حرکت دیتے ہیں اپنے ارادے سے دیتے ہیں. اور یہ جو یہاں پر جو دل کا کام ہو رہا ہوتا ہے، دماغ معدے کے اندر جو کام ہو رہا ہے، یہاں پر جو عضلات کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے ارادے کے بغیر کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آگے جی غدی نظام کا مرکز جگر ہے. اس کا کام رطوبات کی پیدائش اور غذا کی تیاری ہے. یہ جسم کی صفائی. اچھا، یہ 1 منٹ رہ گیا، بند ہونے والی ہے تو میں دوبارہ پھر کرتا ہوں. آج آواز بڑی ڈسٹرب. میں دوبارہ میٹنگ آئی ڈی بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے نا، گروپ چیک کریں. جی
مائک بند کر دیں اپنے. بس 1 منٹ ذرا رکیں. ہمارے ساتھی پورے ہو گئے. اچھا جی، کیسے غائب ہوگا؟ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، غدد کی بھی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، نالی دار آواز آ رہی ہے. غدد کی بھی 2 قسمیں ہیں، نالی دار غدود اور بغیر نالی کے غدود. ٹھیک ہے نا. نالی دار غدود جو ہوتے ہیں یہ رطوبت بنا کر کسی خاص مقام یا نالی میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بے نالی کے جو غدد ہوتے ہیں یہ اپنی رطوبت براہ راست خون میں شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے یہ وہی ہے. بناوٹ کے لحاظ سے اعضاء کی اقسام. ٹھیک ہے نا. مفرد اعضاء اسے کہتے ہیں جو ایک ہی قسم کے ٹیشو سے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے. دل بھی مفرد عضو ہے، دماغ بھی مفرد عضو ہے، جگر بھی مفرد عضو ہے. اور مرکب اعضاء اسے کہتے ہیں جس میں جو مختلف قسم کے ٹیشوز سے بنے ہوتے ہیں. جیسے معدہ ہے تو یہ مفرد عضو نہیں ہے، اس کے اندر اعصابی نظام بھی ہے، اس کے اندر غدی نظام بھی ہے، اور اس کے اندر دوسرا نظام بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مفرد عضو نہیں ہے، مرکب عضو ہے. یہ یہاں پر معدے کی دوبارہ مثال ہمارے سامنے آ گئی. یہ تصویر تو ہم نے ادھر دیکھ لی تھی. یہاں پر ایک اور انداز سے سمجھایا گیا ہے کہ ہمارے معدے میں سب سے اوپر اعصابی پردہ ہوتا ہے، اس کے نیچے عضلاتی پردہ ہوتا ہے، اس کے نیچے غدی پردہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں، سب سے اوپر اعصابی پردہ ہوتا ہے، یعنی یہ رگیں وغیرہ ہوتی ہیں جو محسوس کرنے کا جو نظام، مواصلات کا نظام سب سے اوپر ہوتا ہے. اس کے نیچے ہمارے عضلات اور پٹھے ہوتے ہیں، گوشت کا نظام ہوتا ہے حرکت دینے والا، اور اس کے اندر پھر یہ غدی نظام ہوتا ہے. تو یہ ہماری تصویریں یہاں پر مکمل ہو گئی. تو یہ ہمارا آج کا سبق ہو گیا. اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم حضرت. یہ کتاب انڈیا میں ملے گی؟ کتاب انڈیا میں